تم پر بڑائی حاصل کرنا چاہتا ہے؟ اور اگر خدا چاہتا تو فرشتے اتار دیتا۔ ہم نے اپنے اگلے باپ دادا میں تو یہ بات کبھی سنی نہیں تھی۔ اے نوح، تم تو ہمارے جیسے ہی ایک آدمی ہو، اور تمہارے پیروکار ایسے لوگ ہیں جو ہم میں ادنا درجے کے ہیں، اور ہم تم میں اپنے اوپر کسی طرح کی فضیلت نہیں دیکھتے، بلکہ تمہیں جھوٹا خیال کرتے ہیں۔ جہاں تک فضیلت کی بات ہے تو دیکھو، مجھ پر اللہ کی طرف سے وحی اترتی ہے کہ جو تم پر نہیں اترتی، اور جس کی حقیقت تم سے پوشیدہ رکھی گئی ہے۔ یہ تم پر ہے کہ اس پر ایمان لاؤ، اور چاہے نہ لاؤ، ہم تمہیں مجبور تو نہیں کر رہے۔ اور اے قوم، میں اس نصیحت کے بدلے تم سے کسی دولت کا خواہش مند تو نہیں ہوں، میرا صلہ تو خدا کے ذمے ہے، اور جو لوگ ایمان لائے ہیں میں ان کو نکال تو نہیں سکتا۔ نوح علیہ السلام جب بھی تبلیغ کرتے تو وہ لوگ ان کا مذاق اڑاتے اور انہیں تکلیف پہنچاتے تھے۔ ایک دن ایک شخص نے انہیں آواز لگاتے سنا تو اس نے اپنے باپ کو کہا، اے میرے والد، اے میرے رب، یہ کون بوڑھا آدمی ہے کہ جو ہر روز زور زور سے آوازیں لگاتا ہے اور تھکتا نہیں ہے؟ مجھے میرے باپ نے بتایا تھا کہ جس نے اپنے دادا سے سنا تھا کہ یہ بوڑھا جب سے ہے تب سے اسی کام پہ مامور ہے۔ یہ بات سن کر اس جوان شخص نے نوح علیہ السلام کی طرف ایک پتھر پھینکا کہ جس سے ان کو چوٹ لگ گئی، اور پھر نوح نے بد دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے۔ جب لوگوں نے نہ مانا تو نوح نے اللہ سے عرض کی، اے پروردگار، میں اپنی قوم کو رات دن بلاتا رہا، اور میرے بلانے سے ان کے بھاگنے میں ہی اضافہ ہوا۔ جب جب میں نے ان کو بلایا کہ توبہ کریں اور تو ان کو معاف فرمائے، تو انہوں نے اپنے کانوں میں انگلیاں دے لی اور اپنے کپڑے اوڑھ لیے، اور وہ ڈٹ گئے اور بڑا تکبر کیا۔ پھر یقیناً میں نے انہیں بلند آواز سے دعوت دی، اور ظاہر اور پوشیدہ ہر طرح سمجھاتا رہا، اور کہا کہ اپنے پروردگار سے معافی مانگو کہ وہ بڑا معاف کرنے والا ہے۔ وہ تم پر آسمان سے لگاتار مینا برسائے گا، وہ تم پر موسلا دھار بارش بھیجے گا، اور مالوں اور بیٹوں سے تمہاری مدد کرے گا، اور تمہارے لیے باغات بنا دے گا، اور تمہارے لیے نہریں بنائے گا۔ تمہیں کیا ہوا کہ تم اللہ سے عزت کی امید نہیں رکھتے، حالانکہ اس نے تمہیں کئی حالتوں سے گزار کر بنایا، اور اللہ نے تمہیں سبزے کی طرح زمین سے اگایا، پھر تمہیں اسی میں لوٹائے گا اور تمہیں دوبارہ نکالے گا۔ اور اللہ ہی نے زمین کو تمہارے لیے فرش بنایا تاکہ اس کے بڑے بڑے کشادہ رستوں میں چلو پھرو۔ اس کے بعد نوح نے عرض